فلکیات کا شوق انسان کو ہر زمانے میں رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ شوق اپنی بہت سی اشکال میں سامنے آیا، پر یہ حقیقت میں فلکیات ہی تھی۔ پہلے زمانے میں انسانوں کے پاس وہ ٹیکنالوجی تو نہ تھی جو آج ہمارے پاس ہے، اس لیے انہوں نے اپنے آس پاس ہونے والی ہلچل کو دیکھ کر ان کے بارے میں مشاہدات کرنا شروع کر دیے۔ چونکہ قدیم زمانے میں نہ تو خوردبینیں تھیں اور نہ ہی دوربینیں، اس لیے جن چیزوں کو ننگی آنکھ سے دیکھا جا سکتا تھا ان میں بالخصوص اور ان دیکھی چیزوں کے بارے میں بالعموم مشاہدات شروع ہوئے۔ لیکن ایک بات جو مجھے، آپ کو اور باقی تمام انسانوں کو اور زیادہ مشاہدات کرنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پر انسان تو صرف 2 لاکھ سال پہلے ہی بنے ہیں۔ تو اس سے پہلے کیا تھا، کیا نہیں تھا، اس پر مشاہدات تو کیے جا چکے ہیں، لیکن کائنات کے بننے سے لے کر آج تک اتنے واقعات ہوئے ہیں، پھر جا کے کہیں یہ کائنات وجود میں آئی جسے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ کائنات کے معرض وجود میں آنے کے بعد سے لے کر آج تک کے تمام واقعات اگر ہم کسی کورس یا لیکچر کی صورت میں بتانا شروع کریں تو اس کام کے لیے پتہ نہیں کتنا وقت چاہیے ہوگا، کیونکہ 13.8 ارب سالوں پر محیط واقعات کو درجہ بدرجہ سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پر اگر ہم 13.8 ارب سالوں کو سکیڑ کر ایک سال پر محیط ایک کیلنڈر بنا لیں جس کا ہر مہینہ تقریباً 1 ارب سال کے برابر ہو اور اس کا ہر دن تقریباً 4 کروڑ سالوں پر مشتمل ہو، اس کیلنڈر سے سمجھنا زیادہ آسان ہوگا، کیونکہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کیلنڈر کے تمام مہینوں کے نام سے اچھی طرح واقف ہیں، چونکہ اس پورے کیلنڈر میں کائنات کی پیدائش سے لے کر آج تک کے تمام واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے ماہرین نے اس کو کائناتی کیلنڈر کا نام دیا ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ چلیں کائناتی کیلنڈر کے سفر پر۔ ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جنوری سے۔ 1 جنوری کائناتی کیلنڈر میں سال کے آغاز میں ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے آج پوری کائنات میں موجود انرجی، مادہ اور وقت وجود میں آیا۔ اس دھماکے کو بگ بینگ کا نام دیا گیا۔ دھماکے سے پہلے یہ تمام انرجی، مادہ اور وقت کسی ایٹم میں موجود الیکٹران کے سائز کے 10ویں حصے کے برابر جگہ میں قید تھے۔ اتنی چھوٹی سی جگہ میں انرجی کی بہت زیادہ مقدار جب قید ہوتی ہے تو اس جگہ میں موجود ذروں کے درمیان کشش ثقل ایک دوسرے کو قریب لانے کی بجائے اس سے الٹ کام کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہی اس دھماکے کی وجہ بنی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 10 جنوری بگ بینگ کے بعد تمام کائنات کا درجہ حرارت کم ہونا شروع ہوا، اور اسی کے ساتھ ہی 20 لاکھ سالوں تک مکمل تاریکی چھائی رہی۔ یہ تاریکی چھانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات میں اس وقت کوئی ہلچل نہیں ہو رہی تھی، بلکہ بگ بینگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہائیڈروجن اور ہیلیم کے بادل موجود تھے، اور اسی کے ساتھ ہی ان میں موجود کشش ثقل ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ایٹموں کو آپس میں جوڑ رہی تھی جس سے ستارے بنے۔ ان ستاروں کے بننے سے کائنات میں بگ بینگ کے بعد چھا جانے والی تاریکی کو زوال آیا اور کائنات میں ستاروں کی بدولت روشنی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 13 جنوری ان نومولود ستاروں کے درمیان کشش ثقل نمایاں ہوئی اور یہ ستارے چھوٹے جرمٹوں میں جمع ہونے لگے۔ ان جرمٹوں کو کہکشاں کہا جاتا ہے۔ تو کائناتی کیلنڈر کے پہلے مہینے کے 13 تاریخ کو سب سے پہلی کہکشاں وجود میں آئی اور ان کہکشاؤں کے ملنے سے بڑی کہکشائیں بنی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 15 مارچ چھوٹی کہکشاؤں کے ملنے سے بڑی کہکشائیں بنتی چلی گئیں، اور 15 مارچ کو ہماری اپنی کہکشاں یعنی ملکی وے وجود میں آئی۔ ہر ایک کہکشاں میں کروڑوں اربوں ستارے ہوتے ہیں، ہماری کہکشاں میں بھی تھے اور ہیں، لیکن ملکی وے کے بننے کے بعد یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کہکشاں کے اربوں ستاروں میں سے وہ ستارہ کون سا ہے جس کے طلوع ہونے سے ہماری صبح اور اس کے غروب ہو جانے سے ہماری رات ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری کہکشاں کے بننے کے بعد بھی ہمارا سورج ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا۔
اب کائنات میں بہت سے اور ستارے بننا شروع ہوئے اور بہت سے بڑے ستارے پھٹنا شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں موجودہ حاصل شدہ مادے دوسرے چھوٹے ستاروں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد 31 اگست کا دن آیا۔ ہمارے سورج کی سالگرہ بھی اسی دن ہے۔ آج سے تقریباً 4.5 ارب سال پہلے ہمارا سورج بنا۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا جسم جو آج ہم سب کو زندگی بخشتا ہے، خود اس کائنات کے بننے کے تقریباً 9 ارب سال بعد بنا۔ پر ذرا ٹھہریے، ابھی نہ تو زمین بنی ہے، نہ چاند کی چاندنی، نہ ہی اس چاندنی کو دیکھنے والا انسان۔ اب آ جاتا ہے دن 31 ستمبر کا۔ اب ایک آگ کی طرح گرم اور کسی آتش فشاں کی طرح لال گول جسم سورج کے گرد گھومنا شروع ہوا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نہ جانے کس چیز کی بات کر رہا ہوں۔ یہ چیز کچھ اور نہیں بلکہ وہ جگہ ہے جہاں میں اور آپ رہتے ہیں اور اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یعنی 21 ستمبر کو ہماری اپنی زمین وجود میں آئی، لیکن یہ اس وقت کسی آتش فشاں سے بھی کہیں زیادہ گرم تھی کہ یہاں زندگی کا کوئی نام و نشان موجود ہونے کے امکانات نہیں تھے۔ زمین گھومتی گھومتی ٹھنڈی ہونے لگی کہ اچانک سے نظام شمسی میں سے ایک شہاب ثاقب آ کر زمین سے ٹکرایا، جس سے زمین سے ذرات ہوا میں اڑے اور ان ذرات کی آپسی کشش نے بھی اپنا کام دکھایا اور ہمارا چاند بنا۔ اگر آپ اس وقت زمین کی سطح پر کھڑے یہ نظارہ دیکھ رہے ہوتے تو چاند کا سائز جتنا آپ کو آج نظر آتا ہے اس وقت اس سے 100 گنا بڑا نظر آتا، کیونکہ چاند زمین کے قریب تھا۔ دسمبر کا آخری ہفتہ، یہ وہ دن ہے جس دن دنیا کا پہلا پھول کھلا۔ اس دور میں قدرتی آفات کی وجہ سے جنگلات زمین کے نیچے دبے تو ان کے اوپر اور جنگلات بن گئے۔ یہ نیچے دب جانے والے جنگلات آج کوئلے میں تبدیل ہو گئے ہیں، جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں توانائی کے حصول کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی بھی دنیا میں ڈائناسور جیسے بڑے جانداروں کا ہی راج تھا اور چھوٹے جانور ان سے ڈر کر چھپتے رہتے تھے، لیکن 30 دسمبر صبح 6:24 پر ایک اور شہاب ثاقب زمین سے ٹکرایا اور ان بڑے جانداروں کو تباہ کر گیا۔ ان سے ان چھوٹے جانوروں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کائناتی کیلنڈر کا آخری دن آ گیا، پر ہم انسان کے وجود میں آنے کا ذکر ہی نہیں آیا۔ تو جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں، ہم انسان اس کائناتی کیلنڈر کے آخری دن کے آخری گھنٹے میں وجود میں آئے ہیں۔ آخری دن کے آخری گھنٹے کے آخری منٹ کے آخری چند سیکنڈز آج کی کتابوں میں جتنی بھی تاریخ لکھی گئی ہے وہ سب کی سب کائناتی کیلنڈر میں آخری 14 سیکنڈ میں واقع ہوئی ہے۔ تمام جنگیں، تمام بادشاہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی سائنسدانوں کو آپ جانتے ہیں وہ سب انہی 14 سیکنڈز میں گزرے ہیں۔ سال ختم ہونے کے 14 سیکنڈز یعنی 60,000 سالوں پہلے ہم نے لکھنا سیکھا۔ اسی کیلنڈر کے آخری 1 سیکنڈ پہلے ہم نے سائنس کا استعمال شروع کیا اور ایجادات کی۔ اسی آخری سیکنڈ میں گلیلیو نے اپنی بنائی ہوئی دوربین سے چاند کا نظارہ کیا اور اسی سیکنڈ میں ہی انسان چاند پر بھی پہنچ گیا۔ یاد رہے، کائناتی کیلنڈر کا 1 سیکنڈ 400 سالوں کے برابر ہے۔ اس ساری ویڈیو کا حاصل کلام یہ ہے کہ کائنات کی وسعت کو جاننا اور اسے پہچاننا اتنا آسان کام نہیں ہے، پر جو ایک دفعہ اس کی وسعت کا اندازہ بھی کر لے تو اس پر اصل حقیقت عیاں ہو جائے گی اور وہ شخص اش کر اٹھے گا۔ کائنات کے تمام واقعات کو 365 دن پر محیط ایک کیلنڈر کے ذریعے بیان کرنا 100% مطمئن تو نہیں کر سکتا، پر ہاں ان واقعات کی ہلکی ہلکی جھلک تو اس طریقے سے دیکھی جا سکتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔